اچھا بھائی جان، پچھلے الحمدللہ 13-14 برسوں کے دوران حسب حال جن موضوعات پہ پبلک کا یا قومی مفادات کا سفیر یا علامت بن کے سامنے آیا ہے، ان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم نے بارہا بات کی تھی اور الحمدللہ پھر اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی. وہ تھی بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا. جی، قومی اسمبلی میں وہ جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بل بھیج دیا گیا. انتہائی افسوسناک جو صورتحال ہے کہ ایک لمبی طویل جدوجہد کے بعد بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا یہ حق ملا تھا، جو ایک غلط پرسیپشن کی بنیاد پہ، ایک غلط خوف کی بنیاد پہ ختم کیا جا رہا ہے. وہ غلط خوف کیا ہے؟ جی، وہ غلط خوف یہ ہے کہ شاید بیرون ملک پاکستانی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹرز. یہ میں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے. کم و بیش 70 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی رجسٹرڈ ووٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نون لیگ سے یہ غلطی جو کروانے والی فورس ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. میں باقاعدہ آپ کو اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اثرات کیا، اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوں گے. پیپلز پارٹی کے بہت لوگ ہیں باہر کے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. میں نے باقاعدہ اس پہ کچھ کام کیا ہے. اچھا، بالکل غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں. اچھا، کئی غلط باتیں جو ہے نا وہ خود پی ٹی آئی نے بھی پھیلائی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہمیں بڑا فرق پڑے گا، یعنی مثبت انداز میں فرق پڑے گا. ہر حلقے میں 50-50 ہزار ووٹ ہے، یہ ڈیسائسو ووٹ ہو جائے گا جو 15 سے 20 ہزار ہے، اور اس طرح کے کوئی 26-30 حلقے لے کے پھر رہی ہے پی ٹی آئی کہ یہ ہم جیت جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ مسکنسیپشنز ہیں. کسی کے پاس صحیح ڈیٹا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ خوف جو ہے وہ اس کا عمل دخل ہو گیا اس سارے عمل میں، اور یا خوش گمانی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ذرا دیکھا تو جائے نا کہ معاملہ ہے کیا. 70 لاکھ بھائی جان ووٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا. ٹھیک ہے، اس میں 60% جو ہے نا ان کا تعلق 20 اضلاع سے ہے. ان 20 اضلاع میں کون کون سے اضلاع آتے ہیں؟ ان میں سر فہرست سب سے زیادہ ووٹ پتہ ہے کہاں کا ہے بیرون ملک پاکستان؟ لاہور کا. سب سے زیادہ. تو لاہور میں زیادہ ووٹ کس کا ہے؟ کس کا؟ نون لیگ کا. اچھا، پھر جو لاہور کے بعد گجرات کا بہت زیادہ ووٹ ہے. ٹھیک ہے، پنڈی کا، سیالکوٹ، گجرانوالا، اسلام آباد، کراچی ایسٹ، پھر کراچی سینٹرل، ڈی جی خان، پشاور. یہ 20 اضلاع میں سے چند اضلاع کا میں نے نام لیا ہے جن میں 60% جو ہے وہ ووٹ ہے. اچھا، 20 اضلاع کی جو کل ملا کے سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں وہ بنتی ہیں 90 یا 91. جی ٹھیک ہے. اب 91 سیٹیں جو ہیں ان میں 60% ووٹ جو ہے اس کا ارتکاز ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو 181 کے قریب نشستیں ہیں ان میں تو ہارڈلی جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ 5 سے 10 ہزار کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اور ووٹ کتنا کاسٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ڈیسائسو فیکٹر کیسے ہو گیا؟ جی. اور میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کل آپ نے سنی ہے آصف زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ انتہائی مطلب انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کا ذکر جس طرح لاؤبالی انداز میں کیا ہے، بلکہ سوری ٹو یوز دس ورڈ، بڑی حقارت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو بھی دیکھ لیں گے، ان کے لیے ہم اسپیشل سیٹوں کا بعد میں ارینجمنٹ کر دیں گے. ووٹ کا حق دے نہیں رہے آپ اور اسپیشل سیٹوں کا بعد میں ارینج کر دیں گے. ووٹ کا بنیادی حق، یہ دنیا کے 107 ملک اپنے شہریوں کو ووٹ کا، بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں کو ووٹ کا حق دیتے ہیں. 107 ملک، اور باقی کئی ملک ایسے ہیں جو کچھ شرائط کے ساتھ دیتے ہیں. پھر جی وہ غریب ایک بہانے تراشے جا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ سفارت خانوں میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، سفارت خانوں میں بھیجنا ممکن نہیں ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب ہو رہا ہے نا، یہ جو ووٹ کا حق دیا گیا اس کے ساتھ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی گئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس میں دھاندلی نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے، اور یہ سوچ لینا کہ یہ جو کوئی پتہ نہیں 25 ہزار ووٹ ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا بڑھ جائے گا، کیسے بڑھ جائے گا؟ مجھے بتائیں نا کہ ان اضلاع میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور ہر حلقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 25 ہزار ووٹ نکل کے سامنے آ جائیں گے؟ یہ بالکل ناممکن ہے.
بلکہ یہ جو آپ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا, یہ لاہور میں بہت بڑی تعداد ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کی جو ضیاء دور میں وطن عزیز چھوڑ کے بیرون ملک آباد ضیاء ہوئے. دور میں میں وہی کہنے لگا تھا, ضیاء دور میں, پھر اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بے شمار بندہ بار بھجوایا تھا انگلینڈ سے بات کر کے, دوسرے ممالک سے ایگریمنٹ کر کے بے شمار لیبر بار بھجوائی تھی. وہ آج تک بھٹو صاحب کو دعائیں دیتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. پھر یہ جو ضیاء الحق صاحب والی آپ بات کر رہے ہیں مرحوم کی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بیلجیم میں مجھے ایک ملے صاحب, تو میں نے کہا جی آپ کیسے باہر آ گئے تھے؟ تو کہتے ہیں جی اسی تے ضیاء الحق نو دعاواں دینے ہیں. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہتے ہیں جی نہ وہ مارشل لا لاندا, نہ سانو کوڑے وجدے, نہ ہی باہر آندے, کبڑے کو لات رہا ہاں کہتے جی اسی تے کوڑیاں دے ڈر تو باہر نسے ساں سی. فل میں پیپلیا تھا تو میں جیالا تھا پورا, تو میں بھٹو صاحب کے جلسوں میں بڑا نظر آتا تھا. تو بس وہ جب آیا ہے ضیاء الحق دور آیا ہے, مارشل لا لگی ہے, تو ہم نے دوڑے لگا دی باہر, اور بے شمار بندہ وہاں گیا ہوا. انگلینڈ میں بے شمار لوگ ملتے ہیں. یہ میرپور سے جو گئے تھے جب منگلا باؤسی, وہی دور ہے نا جب یہ وہاں پہ اکثریت جو ہے پاکستانیوں کی. جی. اچھا, پھر یہ ایک آسانی فراہم کی گئی ہے جس کو الٹے انداز میں دیکھا جا رہا ہے, جس کو منفی انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب انٹرنیٹ کے ذریعے نا. انٹرنیٹ سب سے آسان راستہ ہے. پوری دنیا میں لوگ جو بیرون ملک آباد ہیں, ان کے شہری آباد ہیں, ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ ووٹ ڈالو, بلکہ ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں دوسرے ملکوں میں نہ چلے جائیں, اپنے ملک میں واپس آئیں. ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہے, لیکن جو نہیں آتی اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ووٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے, اور جو ووٹ ضائع ہو رہا ہے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک میں. ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے اس ملک میں کہ یہ ملک چل ہی ان کے پیسوں پہ رہا ہے. یہ اگر ایک مہینہ پیسے نہ بھیجیں تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں. 31 ارب ڈالر بھائی جان پاکستانی بھیجتے ہیں ہر سال, 31 ارب ڈالر. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ پتہ کتنی ہے؟ 25 ارب ڈالر. اور وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ بھیجتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے ان پاکستانیوں کو, اور وہ یہ پاکستانی ان ریٹیلیشن یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پھر یہ بینکنگ چینل کے ذریعے یہ پیسہ نہیں بھیجتے, ہم ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں, آپ ہمیں ووٹ کا حق بھی نہیں دینے کے لیے تیار, تو ہم یہ بینکنگ چینل سے پیسے نہیں بھیجتے, تو وطن عزیز جو ہے وہ 31 ارب ڈالر سے محروم ہو جائے گا, جہاں پہ ہمیں 1 ارب ڈالر کی بھی شدید ضرورت ہے. ہمارے لیے وہ 1 ارب ڈالر بھی لائف لائن بنا ہوا ہے. کے ذریعے تو پھر لاقانونیت ہو جائے گی نا. مگر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جی, یہ دھیان نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی نے دھیان نہیں دیا, جدھر سے دھیان چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہوئے ہیں. جس طرح آپ سندھ میں جائیں, میں جاتا رہتا ہوں کراچی, تو وہاں پہ بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں شہباز شریف مل جاتا. ان کی جو سڑکوں کی حالت ہے, جو ان کی پوزیشن ہے وہاں پہ, تو نون لیگ وہاں کیوں نہیں پہنچ سکی؟ انہوں نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا. مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار عہدیدار نے نون لیگ کے نے بتایا کہ جی ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں, ہماری پارٹی میں ہمیں کو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو آپ جدھر محنت کریں گے, جس علاقے میں محنت کریں گے, جس جگہ پہ آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے ووٹ قائم رہیں یا بڑھیں, تو وہ کب بڑھیں گے لازمی ظاہر ہے. مگر محنت کرنی پڑے گی نا. پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہی نہیں. اوورسیز پرسیپشن بن گئی ہے, جو پرسیپشن بنی ہے نا, اس کی بھی وجوہات ہے کہ یورپ اور امریکہ, آسٹریلیا وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی جو پہلی پرائیورٹی ہے وہ تحریک انصاف ہو. لیکن آپ سعودی عرب میں جو لیبر کلاس ہے وہاں پہ, دبئی, یو اے, ادھر جتنا بھی عرب دنیا میں جو نون لیگ ہے, ان کی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ رہنے والوں. میں یہ پوچھنے والا تھا کہ آپ نے فگر بتایا یہ 70 لاکھ ہیں اوورسیز. 70 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں جو بیرون ملک آباد ہیں. اور بیرون ملک آباد پاکستانی کی تعریف یہ ہے کہ جس کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کسی بھی غرض سے, وہ باہر گیا ہوا اور وہاں پہ مقیم ہو گیا, 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کل ووٹوں کا 11 کروڑ ووٹ ہیں, رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 11 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اور یہ جو ووٹ ہے یہ ہارڈلی 5 یا 6% بنتا ہے کل ووٹوں کا. تو 5 یا 6% ووٹرز جو ہیں وہ الیکشن کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جتنے ملک ہیں وہ سارے, ان کی خواہش ہوتی ہے
کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہی شہری ہیں, یہ ایک طرح سے ہمیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں, مطلب اگر کوئی چینی باشندہ ہے وہ اپنے ملک میں پیسے واپس بھیجتا ہے یہاں سے کما کے, کہیں سے بھی کما کے, ان کو شاید ضرورت اتنی نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ ڈالرز جو ہے, یہ جو ریمیٹنس ہے, زر مبادلہ ہے, یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس کو ہم ریڑھ کی ہڈی خام خواہ نہیں کہتے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے نا, یہ ہم سے کہیں زیادہ وطن عزیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ آپ کو فون کرنے شروع کر دیں گے, آپ سے پوچھیں گے, دلچسپی لیتے ہیں, فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں جس چھوٹی طرح چھوٹی آپ بات کا پہ. بچہ کوئی باہر ہے تو آپ اس کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہوں. ایویں کہے کہ مینوں 95 بخار ہو گیا تو سانو اتنے پسوڑی پی جاتی. بالکل اللہ 95 بخار نہیں ہوندا, بندہ ٹھیک ہوندا ہے. صرف تو اتنی ہے. یہی ہے, وہ بھی جب گھر سے دور ہیں, پاکستان سے دور ہیں, تو وہ اس کے لیے زیادہ پریشان ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کا انہوں نے بمب بنائے ہوئے ہیں, ہمیں بنائے ہوئے. اس ایشو کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے. ایک بڑی طویل جدوجہد ہے جس میں میں نے حسب حال کی بھی کچھ کنٹریبیوشن کا ذکر کیا ہے. باقاعدہ اعداد و شمار سے ہم نے بارہا یہ ثابت کیا تھا کہ دنیا کے سارے ملک اس کو انکریج کرتے ہیں کہ ان کے شہری جو ہے وہ اس عمل میں, جمہوری عمل میں حصہ لیں. اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جن لوگوں کے شناختی کارڈ یا نائکوب کارڈ جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے, وہ کارڈز بنائے جائیں, ان کی رجسٹریشن ٹھیک انداز میں کی جائے. اگر کہیں پہ گڑبڑ کا اندیشہ ہے الیکشن ڈے والے دن, اس کو ختم کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو مثبت انداز میں لیا جائے. اور اگر فرض کریں کہ کسی سیاسی جماعت کو تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی جاتا ہے, تو میرا خیال ہے اس ایک چھوٹے سے فائدے کی بنیاد پہ کسی کی حکومت جو ہے وہ نہیں بننے والی. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ملنے سے کسی کی حکومت بن جائے گی, تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ مطلب کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس ایلیمنٹ کو اپنی سوسائٹی کا جو آپ کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے, آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی اکانومی میں. یہ رواج آتا جا رہا ہے نا جی پاکستان میں کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے سارے اقدام فیل کر دیتی ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. وہ آتے ہیں پھر جب وہ کہتے ہیں انہوں نے سارے منصوبے پرا کر دیو. وہ کبھی خان صاحب محترم نے ایک انتہائی خوبصورت بات سنائی. کہتے ہیں میں آج کل خبریں دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ سین بڑا یاد آ رہا ہے کہ ایک فلم میں دو کردار جو ہیں وہ ایک پٹھی بناتا ہے جسے پٹھی لانا کہتے ہیں, تو دوسرا ٹا دیتا ہے, گرا دیتا ہے, پھر وہ بناتا ہے, پھر وہ ٹا دیتا ہے, پھر وہ بناتا ہے, پھر وہ ٹا دیتا ہے. تو پاس سے منور ظریف صاحب مرحوم گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ ساڈا فیصلہ تو کرا دو ذرا. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی میں پٹھی لانا وا تے یہ پٹھی ٹا دیندا ہے, میں پٹھی لانا وا یہ پھر ٹا دیندا ہے, میں پٹھی لانا ہے پھر ٹا دیندا ہے. منور صاحب نے فیصلہ کی سنایا, کہتے ہیں گل سنو, تسی انج کرو, تو پٹھی لائی جا تو پٹھی ٹائی جا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. حکمرانوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اپنا جو ٹیچرز ہیں پرائمری سکولوں کے ان کو برٹش کونسل میں انگلش کا امتحان دینا پڑے گا. کیا زبردست اقدام ہے یہ سر. جنید صاحب بڑی مشکل سے فرنگی سے جان چھڑائی ہے, پھر اس کے ہی انڈر دے رہے ہیں ہمیں. خدا کا خوف کھائیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے خوفزدہ آپ برٹش کونسل وہ سے؟ جنید صاحب پرائمری سکول کو ہم پڑھاتے ہیں, اس میں اتنا کون سی سائنس ہے جو آپ کو ہمیں بتائیں.